نبی کو گالیاں دی، نبی کے ماں باپ کو گالیاں دی. اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے توہین کی. آپ کہیں گے کیا توہین کی ہے؟ ہمارے علماء بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن میں ساری لمبی چوڑی نہیں کرتا، صرف ایک بات کہتا ہوں. انہوں نے میرے نبی کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے گمراہ کہا ہے. انہوں نے میرے نبی کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے شریعت سے بے خبر کہا ہے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے میرے نبی کو گنہگار کہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں نا، آپ کے پیر کو کوئی گنہگار کہہ دے، حالانکہ وہ گنہگار ہو سکتا ہے، پیر معصوم نہیں ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ محفوظ ہوگا. بولو پیر کو گنہگار کہہ دے تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، شاید آپ کا کوئی پیر ہی نہ ہو، آپ کی امی کو کوئی گنہگار کہہ دے تو کیسا لگتا ہے؟ ماں سے گناہ ہو سکتا ہے نا، لیکن اگر ماں کو کوئی گنہگار کہہ دے یا گمراہ کہہ دے یا شریعت سے بے خبر کہہ دے، بولو کیا اس امام کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اگر ماں سے واقعی محبت اور بیٹا بے غیرت نہیں ہے تو کہے گا کہ امام تو کتنا بھی متقی ہے، میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ تو نے میری ماں کو گالی دی ہے. اب دنیا میں کوئی کتنا بھی متقی ہو، وہ میرے نبی کو شریعت سے بے خبر کہے، میں کم سے کم اس کو امام نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ جو امام، جس نے امامت کی لاج رکھی، جس نے امامت کو چار چاند لگائے. ارے لوگ کیا ہوتے، وہ نہ آتے تو لوگ کیا ہوتے، اور کیا ہوتے تو لوگوں کا وجود ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا. جس نے سب کچھ عطا کیا اس نبی کو گمراہ کہا جا رہا ہے. قرآن کے ترجمے میں کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ چھوڑ دو، ابھی میں قرآن کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں. ورنہ چلو میرے ساتھ ان کی مسجدوں میں اور ان سے پوچھو کون سا ترجمہ پڑھے، جو ترجمے کا نام وہ بتائیں اس میں نہ گستاخی بتا دوں تو آج کے بعد کبھی ان کے خلاف کوئی تقریر نہ کروں گا. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. اور اگر لکھی ہے انہوں نے بے ادبی، پھر ان سے رشتہ داریاں کیسی، پھر ان کو امام بنانا کیسا، پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا؟ کیوں؟ کل میدان محشر میں سب کو حضور کی ضرورت ہوگی، مجھے اور آپ ہی کو نہیں بلکہ خلیل اللہ کو بھی ان کی ضرورت ہوگی. وہ جہنم